شہزادی کو 20 ستمبر کے بعد دبئی میں پھانسی دے دی جائے گی۔ جس شہزادی کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی دبئی کی شہزادی نہیں ہے، یہ اپنے ماں باپ کی شہزادی ہے جنہوں نے بڑے خواب دیکھے تھے بچی کے بارے میں۔ وہ دبئی میں ہے، ابوظہبی میں جیل میں موجود ہے ابھی وہ ہندوستان کی رہنے والی ہے، اس کا نام شہزادی ہے، شہزادی شبیر خان۔ جب یہ پیدا ہوئی نا شہزادی تو بہت پیاری بہت کیوٹ تھی، اس کے ماں باپ نے اس کا نام شہزادی رکھ دیا۔ شہزادی بڑی ہوتی گئی اور لوگوں کی نظروں میں آ گئی، کتنی پیاری بچی، ہر کوئی تعریف کرتا، کچھ ماشاءاللہ کہتا کچھ نہ کہتا۔ 8 سال کی عمر میں کچھ گرم کرتے ہوئے دودھ یا کچھ برتن میں اور کچھ چیز تھا، چھلک کے اس کے منہ پہ گرا ہے۔ اس کا آدھا چہرہ جو سا بالکل ٹھیک ہے، جو نیچرل ہے، آدھا چہرہ جھلس گیا ہے، جل گیا ہے، اس میں جھریاں سی پڑ گئی ہیں۔ شہزادی تو بڑا غریب گھر کی تھی، وہ اس کے ماں باپ ٹریٹمنٹ نہ کر پائے اور چہرہ اس کا ایسے ہی رہ گیا۔ شہزادی بڑی ہوتی گئی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، پڑھتی رہی، لیکن رشتے جو بھی آتے تو اس کا منہ دیکھ کے جو نا رشتہ کوئی بھی نہ کرتا۔ اب وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پلاسٹک سرجری کرا لے۔ شہزادی نے تھوڑا جو بڑی ہوئی ہے جوان ہوئی ہے تو ایک NGO میں اس نے اپنا حصہ ڈال لیا۔ روٹی بینک کے نام سے ایک NGO تھی جو غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ شہزادی بڑی ایکٹیو تھی اس کام میں اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو تھی۔ اسی اسنا میں شہزادی کی سوشل میڈیا پہ ایک عزیر نامی لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے جو لکھنؤ کا رہنے والا تھا۔ شہزادی سے اچھی سلامدہ بن جاتی ہے۔ شہزادی کے بقول شہزادی عزیر کو اپنا بھائی بتاتی ہے کہ بھائی کی طرح ہے میرے وہ۔ اب عزیر کو جب سارا دکھڑا سناتی ہے کہ اس طرح میرا چہرہ جل گیا تھا، میرا رشتے کا مسئلہ بن رہا ہے، عزیر یا تو کوئی کھلاڑی آدمی تھا تو یا درد دل والا آدمی تھا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عزیر نے اسے کہا کہ تم جو ہے نا دبئی چلی جاؤ، وہاں ابوظہبی میں میرے رشتہ دار ہیں، ان کو میڈ چاہیے، ایک کام والی چاہیے، ان کے گھر کام کرنا اور جو ٹائم بچ جائے اس میں وہ پارٹ ٹائم کام کر لینا، پیسے جمع کر کے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا لینا، پھر جیسے چاہے زندگی گزارنا۔ اب جس بندے میں کوئی بھی نقص ہو نا، کہیں بھی کوئی نقص ہو، وہ سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا نقص دور ہو جائے۔ تو ایسے شہزادی نے اپنے گھر بات کی کہ میں ایسے بات ہے دبئی، انہوں نے کہا چلے جاؤ۔ اب اس نے ڈیمانڈ کی پیسوں کی، عزیر نے ان سے کوئی 90,000 یا کچھ سونا ساتھ لیا اور ایسے ان کو ویزے کا بندوبست کر دیا۔ اب شہزادی جناب دبئی آ گئی، وہاں اس کے جو رشتہ دار تھے، پھوپھا اور پھوپھڑ جو تھے، ان کے گھر وہ کام کرنے شروع کر دی۔ اس کی جو پھوپھی ہے وہ پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی، اسی لیے بلایا تھا اس کو۔ وہاں پہ جو اس کا خالو ہے، پھوپھڑ ہے، اس کی ماں بھی وہیں پہ تھی۔ آخر وقت گزرتا رہا، شہزادی گھر میں کام کرتی رہی، کام کرتے کرتے وہ ٹائم آ گیا کہ اس کی جن کے گھر میں کام کرتی تھی اس کو بچے کی پیدائش ہو گئی۔ بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو سنبھالنے کام میں لگی رہی۔ بچہ جب ہوتا ہے 4 ماہ کا تو اس کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکے کے لیے ہسپتال لے کے گئی ہے اس کی ماں، شہزادی بھی ساتھ گئی ہے، انجیکشن لگایا، ایک بچہ ٹھیک رہا ہے۔ جب دوسرا انجیکشن لگایا ہے تو بچہ تڑپڑا گیا ہے، پریشان ہو گیا، رونا شروع کر دیا ہے۔ تو اس ٹائم بھی ماں نے نرس سے کہا ہے کہ بچہ پہلے انجیکشن پہ تو نہیں رویا۔ وہ کہتے ہیں ہوتا ہے ایسا، یہ جب چبھتے ہیں انجیکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بچے کو گھر لے کے آ گئی اور اس کی جو ماں تھی وہ جاب بھی کرتی تھی، بچے کو گھر چھوڑ کے وہ جاب پہ چلی گئی۔ اب جاب پہ گئی ہے، پیچھے وہ اس کی جو ساس ہے فون کرتی ہے کہ جو بہو کو بتاتی ہے کہ تمہارا جو بچہ ہے وہ بہت رو رہا ہے، بہت پریشان ہے، انجیکشن کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنی ساس سے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہزادی سے کہیں کہ وہ اس کو کھانا وغیرہ بنا دے گی، بھوکا ہوگا دودھ وغیرہ پلا دے گی۔ شہزادی بچے کو سنبھال رہی ہے، دودھ گرم کیا، دودھ بنا کے دیا اس کو، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اب وہ جو شام کو کام سے آئی ہے تو اپنے روم میں گئی ہے تو دیکھتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے، جب بچے کے پاس آئی ہے سوچتی ہے بچہ اتنی دیر سوتا تو نہیں ہے۔ جب بچے کو ہلایا تو دیکھتا ہے کہ بچہ جناب کوئی آنسر ہی نہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا اور بچے کا رنگ بھی نیلا پیلا ہو رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، بچے کی ماں اس کو اٹھایا لے کے ساتھ ہی قریبی ہسپتال میں پہنچی ہے۔ انہوں نے جب چیک کیا تو بتایا کہ بچہ تو آپ کا پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، گھنٹہ پہلے ہی۔ اور وہ ہسپتال گئے ہیں جہاں سے بچہ کو انجیکشن لگوایا تھا، ان سے کہا کہ بچہ آپ کے انجیکشن سے فوت ہوا ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر آپ کو شک ہے تو آپ بچے کا پوسٹ مارٹم کرا لیں، سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اب ان ماں باپ نے پوسٹ مارٹم تو نہ کرایا، بچوں کو لے کے آ گئے، گھر میں کوئی حرام مچا ہوا تھا، آخر بچے کی تدفین کر دی۔ تو گاہے بگاہے شہزادی سے کہتے کہ تو نے ہمارے بچے کو مارا ہے، تو ہمارے بچے کی قاتل ہے، اٹھتے بیٹھتے شہزادی کو کوستے رہتے۔ اب اسی ٹائم میں 2 ماہ گزر گئے۔ شہزادی کہتی ہے ان سے، دیکھیں گھر میں اب کام بھی اتنا نہیں ہے، تو اب بچہ بھی گھر میں نہیں ہے کوئی بھی، تو آپ مجھ کو جو ہے نا چھٹی دے دیں کہ میں کہیں باہر کام کر لوں، میرا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، سب مجھے دے دیں۔ اب وہ اسی چکر میں ان کی تو میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو عورت ہے نا وہ اس کو مارتی ہے، اس کا شوہر بھی مارتا ہے، اور مارتے ہیں اور اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، یعنی جسم پہ کوئی کپڑا باقی نہیں رہتا، اس کو لف ننگا کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ شہزادی سے کہتے ہیں تو قبول کر کے بچے کو تم نے مارا ہے تو ہم تم کو پاسپورٹ دے دیں گے، باہر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ لڑکی کہتی میں یہ بھی جانا چاہتی ہوں، کہتا جو بھی کرنا چاہتی ہے کر، پر تو پہلے قبول کر ویڈیو کے اندر کہ تو نے بچے کو مارا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب بچے کو انجیکشن لگا تھا اس کے بعد بچے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کہتا نہیں، بچہ گھر میں مرا ہے جب تو نے اس کو گلا دبا کے مارا ہے۔ وہ شہزادی مانتی نہیں ہے، لیکن ہے کہ جب وہ ٹارچر کرتے ہیں، اتنا اس کو مارتے ہیں کپڑوں کے بغیر، کتنی شرم والی بات ہوتی ہے، وہ ننگی مرد اور عورت کے سامنے ہے، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ذہنی ٹارچر بھی کر رہے ہیں، جسمانی ٹارچر بھی کر رہے ہیں۔ شہزادی نے آخر مان لیا کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں کہ بچے کو میں نے گلا دبا کے قتل کیا تھا۔ اب وہ ویڈیو بنائی، کہتے چلاؤ تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اگر جانا ہے تو وہاں پہ چلے جانا، یا کہیں جاب کرنی تو وہاں کر لینا۔ اس کا پاسپورٹ دیتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، وہاں پہ جا کے پولیس کو اس کی دکھاتے ہیں ویڈیو کہ یہ اس نے قبول کیا، اس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے، اور یہ ہمارا آپ کا مجرم ہے، پکڑیں اس کو۔ پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے، اس پہ کیس چلتا ہے تو اس کو آخر سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ سزائے موت اس کی ٹلتی جاتی ہے، ایک بار سیلاب بہت آ جاتا ہے تب ٹل جاتی ہے، اس کے بعد رائل فیملی میں کوئی بڑا شخص فوت ہو جاتا ہے تب ٹل جاتی ہے۔ اب لاسٹ تاریخ اس کی جون سی ہے نا ستمبر کی ہے، ستمبر کی 20 تاریخ دی ہے کہ 20 ستمبر کے بعد اس کو کبھی بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ اب شہزادی کے جو ماں باپ ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑی اپیل کی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ سے، یو پی کی گورنمنٹ سے، دبئی کی گورنمنٹ سے کہ ہماری بیٹی بے گناہ ہے، اس پہ زیر غور کریں، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور اسی اثناء میں جو عزیر نامی لڑکا تھا وہ فراڈ آدمی نکلا۔ جب پتہ لگا تو ان کے جو پھوپھا پھوپھی تھے انہوں نے تو ویزا فری دیا تھا، اس نے ان سے بھی پیسے لیے، میں آپ کو میٹ لا کے دے دوں گا، اور ان سے لڑکی سے بھی پیسے لیے۔ اب وہ جو گھر آئے ہوئے ہیں، انڈیا آئے ہوئے تھے، پہلے دبئی میں تھے، ان کے گھر لڑکی کے ماں باپ سب گئے، ان کے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگی۔ دونوں فیملی مسلمان ہیں، ادھر ہی فیملی مسلمان ہے، ادھر ہی فیملی مسلمان ہے، کہ ہماری بیٹی کو معاف کر دیں، جو ہو گیا آپ کے بچے سے ہو گیا، ہماری بیٹی کی غلطی مانتے ہیں تب بھی، نہیں مانتے تب بھی بیٹی کو ہماری کو معاف کر دیں، ورنہ اس کو پھانسی ہو جائے گی یا سزائے موت جیسے بھی دیتے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ دبئی میں پہلے سزائے موت تھی۔ 2017 اور 18 کے بعد ابھی تک کسی کو سزائے موت نہیں سنائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہزادی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شہزادی بے قصور ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی بے قصور ہے، اور سارا جو فراڈ ہے وہ جو لڑکے نے کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد وہ ڈاکٹر نے انجیکشن سے مار دی، کیسے بھی ہوا، ہماری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ 20 ستمبر کے بعد شہزادی کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہم ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آپ جو کمنٹ باکس میں ہمارے کمنٹ کرتے ہیں نا، اس کو ہم ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے سامنے ان کو اناؤنس کریں گے کہ فلانے شخص نے یہ کمنٹس کیا تو ان کی یہ رائے ہے۔ اس سے ہے کہ جو ہمارے فین ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور کیونکہ کمنٹس باکس میں جو کمنٹس آتے ہیں ان کا اکثر میں جواب نہیں دے پاتا، تو ایسے میں جواب لکھ کے رکھوں گا اور میں جواب سامنے دے دوں گا ان کا نام لے کے۔ اس کے بارے میں اپنے کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شہزادی کے حق میں ہے تو ان کے ہاں کریں، شہزادی کے حق میں نہیں ہے تو نہ لکھیں۔ اللہ حافظ، جمعہ مبارک۔